الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ روم مکمل ہے، سورہ لقمان بھی مکمل ہے، سورہ سجدہ مکمل ہے، سورہ احزاب کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1 تلاوت اور نماز کا حکم ہے۔ تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ نماز اور قرآن کا آپس میں رشتہ بڑا زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ تیسرے پیر میں جب آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کی قرات اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پیروں میں ورم یعنی سوجن آ جایا کرتا تھا۔ اس میں کیا کرتے تھے؟ لمبی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حافظ قرآن کے فضیلت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجات کو چڑھتا چلا جا۔ تو قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کاش اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے لگ گئے تو 4 چاند لگ جائے گا۔ پھر اگر عملی میدان میں اتر گئے تو پھر پوچھو ہی کیا ہے۔ تو قرآن کی فضیلت میں دیکھیں، ایک حرف پر 10 نیکی، الف لام میم 3 حرف 30 نیکی ہوگی۔ دنیا کی کسی بھی کتاب، دنیا میں جتنی کتاب آئی ہیں، کسی بھی کتاب کی فضیلت میں اتنی زبردست فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر قرآن ایک معجزہ ہے، خود اپنے آپ میں دیکھیں، جتنی بڑی تعداد میں اس کتاب کے اندر آج پڑھی جا رہی ہے نا، دنیا کی کسی مذہب کی کسی کتاب کو نہیں پڑھی جاتی۔ اور جتنے بڑے تعداد میں لوگ قرآن کے حافظ ملیں گے نا، کسی بھی دھرم کی کسی بھی مذہب کی کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ تو اس کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، پڑھیے۔ اور نماز کا حکم ہے۔ نماز تو دیکھیے، نماز کے بغیر تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے اگر کسی عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کون سی چیز ہوگی؟ نماز۔ درست نکلی تو آگے راستہ ہموار ہوتے دکھیں گے، اور یہ گڑبڑ نکل گئی نا تو گاڑی پھنس گئی۔ اور ہمارے پاس تو نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، اس مہینے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ نماز پڑھیے نا کہ آپ طے کر لیں کہ زندگی چھوڑیں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارے کے اندر تلاوت کا بھی تذکرہ ہے، یعنی حکم ہے، اور نماز کے پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ نماز کی فضیلت میں ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سدھر جائیں یا آپ کی اولاد سدھر جائے، نماز کا پابند بنا دیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے نالائق ہو گئے۔ بات حدیث میں ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ کیوں؟ تاکہ بگڑنے نہ پائے۔ 10 سال کے ہو جائے نہ پڑے تو پٹائی کرو تاکہ بگڑنے نہ پائے۔ ہماری زندگی کے معاملے کہ ہم خود 50 سال کے ہو گئے، نماز تو دور دور کی بات نہیں ہے، رمضان بھی نہیں پڑھی جاتی ہے بڑی مشکل سے۔ تو یہ ہے کہ نماز کی فضیلت، کہ نماز سارے برائیوں کے خاتمے کا جڑ ہے۔ نماز اگر آ جائے نا، لیکن یہ بھی عجوبہ ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی برائی ختم نہیں ہو رہی ہے تو پھر غور کیجیے گا، پتہ نہیں کون سی آپ کی نماز ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس سے بخار کی دوا لاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور بخار نہیں چھوڑ رہا ہو تو پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کون سی دوا دیے تھے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کی ایک برائی ختم نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھتے ہیں آپ۔ اس پر غور کیجیے، کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے؟ نمازی اور برائی یہ دونوں ایک ساتھ چلنے والی نہیں ہے۔ یا تو آپ کی برائی ختم ہوگی یا تو آپ کی نماز نہیں بن پا رہی ہے۔ اس کو نوٹ کیجیے۔ اسی طرح معاندین اور ان کی ہر دھرمیوں کا تذکرہ اس بارے کے اندر، جو اسلام کے دشمن، ان کے جو ہر دھرمیاں تھی بتایا گیا ہے کہ ان کی ہر دھرمی۔ یہ الگ بات ہے، ہر دھرموں کو اپنی ہر دھرمیاں سمجھ میں
نہیں آتی، یہ عذاب ہوتا ہے، تو اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا کہ دنیا دیکھو یہ دائمی نہیں ہے، دنیا ختم ہوگی، دنیا کی ہر شے فنا ہے، کیوں اس کے پیچھے ہم دیوانہ بنے جا رہے ہیں؟ دنیا بنائے کوئی جرم نہیں، لیکن آخرت کو بگاڑ کر بنا رہے ہیں نا تو بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں خود اپنی زندگی آپ دیکھیں، بچپنا ختم، جوانی ختم، بڑھاپا، پھر قبر شریف ہے، لیکن دیکھ لو کیا اس دنیا کے چکر میں لوگ جھوٹ، حرام، چغل خوری، لڑائی بھڑائی، پتہ نہیں کس کا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو مرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنا اچھا کام کر کے آیا تھا۔ تو دنیا زوال ہے، ختم ہوگی، دنیا چھوٹے گی، دنیا کے انشے فنا ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں دو باتیں ہیں، دو پیشین گوئیاں ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ یعنی روم اور ایران، روم کے عیسائی تھے، ایران کے بت پرست تھے، ان دونوں کی جنگ چل رہی تھی، تو یہ پیشین گوئی دی گئی کہ عیسائی جو ہے نا 9 سال کے اندر ایران پر غالب آ جائیں گے۔ پھر کہا گیا اسی عرصے میں، اسی 9 سال کے عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یعنی یہ کہ ایک دور آئے گا، یہ جو ہر دھرم لوگ بنے بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں، ان کی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی۔ اور جب بدر کا واقعہ پیش آئے نا، اچھے مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کا کام تمام ہو گیا، تو یہ پیشین گوئی کی گئی تھی۔ توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کی 7 نشانیاں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں۔ کیا ہے؟ اشیاء کو اجداد سے پیدا کرنا، یعنی زندے کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے، یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ مرغی کو انڈے سے اور انڈے کو مرغی سے، یہی تو ہے نا بھائی، مردے کو زندے اور زندے کو مردے سے۔ یہ الگ بات ہے، آپ بعد میں جھگڑا کریں کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے انڈا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر اللہ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، انسان کی اصل جو ہے نا وہ مٹی سے۔ لوگ جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں اللہ کہتا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں ہم نے کہتا انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ یہ حالات ہیں، انسان کی اصل کیا؟ مٹی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی، وہ ہماری اصل ہے۔ اب ایک سسٹم دے دیا گیا کہ ملے جلے نطفے سے، مگر اصل کیا ہے؟ مٹی۔ لہذا ہم کو مٹی ہی میں جانا ہے، اس لیے ان دنیا کی دیواروں رنگینیوں سے دل مت لگاؤ۔ زوجین، اچھا انسان زوجین کی محبت کا تذکرہ ہے، میاں بیوی، ان کے آپس میں بڑے محبت ہوتے کہ نہیں ہوتے، اور یہ اصل محبت ہوتی ہے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ نکاح یہ محبت کا زبردست آلہ، لہذا جوانوں نکاح کرو اور میاں بیوی کے بندے میں بسو اور مزیدار زندگی گزارو۔ ایک گرل اور بوائے فرینڈ کے چکر میں مت پھنسو، زندگیاں برباد مت کرو۔ اس لیے اس میں کہا گیا، چلو کہتے ہیں نا جو لوگ سمجھ اللہ ہی نہیں، مطلب فطری طور پر میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ماں باپ جو نہیں سمجھتے وہ شکایت کہتے ہیں جب سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی نا میرا بیٹا بگڑ گیا، میری نہیں سنتا، ساری اسی کی سنتا ہے۔ بھائی اللہ کی طرف سے نیچر محبت ڈالتا ہے۔ وہ عورت جو گھر بار، باپ کی محبت، ماں کی محبت، سب کو قربان کر کے آتی ہے، اگر ادھر اتنی زبردست محبت نہ پائے تو آپ کے گھر میں رہ پائے گی؟ وہ اللہ اتنے زبردست محبت کا انجیکشن مارتا ہے تو پھر یہ گاڑی چلتی ہے۔ تو بڑی محبت، عجیب محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں نہیں ہوتی، وہ تو مادہ پرستی، شہوت پرستی، وقتی محبت ہوتی ہے جو بعد میں، آپ یورپ کا حال دیکھ لیں، امریکہ وغیرہ میں یہ سب ہو رہا ہے اور آخر میں نتیجے بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ رات و دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، رات کا تذکرہ ہے، دن کا تذکرہ ہے، نیند کا تذکرہ ہے اور روزی کے تلاش کا بیان ہے۔ رات بہت بڑی نعمت ہے جی، رات نہ ہوتی نا تو ہم سب دیوانے اور مجنون ہوتے، قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے رات بنائی، نہ چاہتے ہوئے بستر پر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نظام سے بغاوت کرتے ہیں نا کبھی دنیا کے اندر سکون نہیں پا سکتے۔
جو راتوں کو تو جاگتے ہیں مگر دن کو سوتے ہیں۔ اللہ نے رات کو بنایا سونے کے لیے، رات کو جو نیند پوری ہوتی ہے وہ دن میں نہیں پوری ہوتی، تو رات بڑی نعمت ہے، سویا کرو۔ دن کو اللہ نے بنایا روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دن میں محنت کرتے ہیں۔ کتنے بڑے دیندار بن جائیں، مسجد میں فائٹ کر کے آپ کو رزق کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ کو پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ اور نیند کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھیں جنہیں نیند کی گولیاں لے کر نیند کو انتظار کرنی پڑتی ہے، بہت بڑی نعمت۔ ایک دن رات آپ نہ سوئیں پھر دیکھیں صبح کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کسی سے نیند چھین لینا تو پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، پھر دنیا کی ساری چیزیں اس کو بیکار لگتی ہے۔ اور روزگار کی تلاش، یعنی یہ کہ اللہ نے دنیا کے حصول کے لیے اسباب بنائے ہیں، دوڑو دھوپو محنت کرو تو دنیا کے اندر خوشحال رہو گے، ورنہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرو گے۔ اسی طرح بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، اللہ نے کہیں پر غور کرو، بجلی چمک، پھر بارش، اس سے زمین کی اپج، ان ساری چیزوں پر غور کرو تو اللہ کی بڑی زبردست نشانیاں آتی ہیں۔ زمین و آسمان کا نظام، کتنا زبردست اللہ نے نظام بنایا۔ سورہ لقمان میں 3 باتیں اللہ نے کی ہیں، کیا توحید، اللہ کی قدرت کی 4 دلائل ہیں۔ بغیر ستون کا آسمان، اتنا مضبوط آسمان، کہیں کوئی ستون نہیں، معمولی ہے، اس کی قدرت کی نشانی۔ اسی طرح مضبوط پہاڑ، دیکھیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء ہے۔ ریگنے والے مویشی اور اشیاء، دنیا میں ایسے مخلوق ہیں جو زمین پر ریگ کر چلتی ہیں، اور مطلب عجب وہ لگتا ہے کہ وہ ان کے خوراک کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا ہے، لیکن گھر بیٹھے نہیں۔ دنیا کی جتنی مخلوق ہیں آپ دیکھیں گے نا، وہ سب اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ سبق ہے کہ بغیر محنت کے دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح برسنے والی بارش، یعنی بارش پر غور کریں، اللہ نے کیا سسٹم بنایا، کیسے کیسے حالات بنتے، بارش ہوتی، زمین میں پھر ہریالی آتی، پھر انسان کیسے فائدے اٹھاتے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کیا۔ اسی لیے کہا تھا قرآن کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو نا، تو جگہ جگہ آپ کو قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ باقی اس بارے کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔